الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة إلى آخر الآية. معزز سامعین کرام، عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور ان کا خمیر تیار ہونے سے پہلے ہی فرشتوں کو اس بات کی اطلاع دی کہ عنقریب میں ایک مخلوق مٹی سے بنانے والا ہوں اور زمین میں ہماری خلافت کا شرف انہیں حاصل ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے یہ بات پیش کی تو فرشتوں نے اعتراض کیا تھا: اے رب اکرم، آپ ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کر رہے ہیں جو زمین میں جا کے فتنہ و فساد پھیلائے گی، زمین میں جا کے خون و خرابہ کرے گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: انی اعلم ما لا تعلمون، کہ مجھے وہ بات معلوم ہے جو باتیں آپ کو معلوم نہیں ہیں۔ اس مقام پر فرشتوں کا سوال اللہ تعالیٰ سے نعوذ باللہ مناظرہ نہیں تھا یا اللہ کے فیصلے پر اعتراض نہیں تھا، بلکہ وہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کا سبب معلوم کرنا چاہتے تھے کہ اسے مٹی سے بنا کے خلافت کا شرف انہیں کیوں دیا جا رہا ہے۔ جو انہوں نے بظاہر سوال کے انداز میں کیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں جواب دیا اور آدم علیہ السلام کو علم کے ذریعے سے نوازا اور علم اشیاء، چیزوں کے نام سکھائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرشتوں سے کہا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کے نام ہمیں نہیں بتائے۔ اب اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے بارے میں ہم سے سوال کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ گویا ہمیں تنبہ فرما رہے ہیں، تنبیہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو کہ تم اس بارے میں سوال و جواب نہ کیجئے۔ فرشتوں نے کہا تھا کہ اگر آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا مقصد تسبیح و تقدیس اور تحلیل اور تمجید ہے تو ہم یہ کرنے کے لیے کافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے لفظوں میں فرمایا کہ نہیں، میں اسے خلیفہ بناؤں گا اور زمین کی چیزیں اور زمین کے چیزوں کے نام میں اسے یاد کراؤں گا۔ دنیا میں جا کے دنیاوی خواہشیں اور دنیاوی ضرورتیں اس کے اندر رہیں گی، ان تمام چیزوں سے تم ناآشنا ہو، اس لیے خلیفہ بنانے کا مستحق حضرت انسان ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا اور آپ تیار ہو گئے، ایک کھنکھناتی ہوئی مٹی سے اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور جب آپ کے جسم میں روح پھونکی گئی تو آپ یک بیک گوشت، پوست، ہڈی پٹھے کا زندہ انسان بن گئے۔ آپ کے اندر ارادہ، شعور، عقل، وجدانی کیفیات آپ کے اندر سب نظر آنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اسجدوا لآدم، سب کے سب آدم کو سجدہ کرو۔ فسجدوا الا ابلیس کان من الجن ففسق عن امر ربی، تمام کے تمام سجدہ ریز ہو گئے سوائے ابلیس کے کہ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے بھیدوں کو جاننے والے ہیں، پھر بھی آپ نے سوال کیا کس بات نے تجھے آدم کے سامنے جھکنے سے روک دیا؟ ابلیس نے کہا کہ اے رب اکرم، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا، اور آگ میں بلندی ہے اور مٹی میں پستی ہے، تو آگ مٹی کو سجدہ کیسے کر سکتی ہے؟ مگر بدبخت شیطان اپنے تکبر اور غرور میں بھول گیا کہ دونوں، آگ بھی اللہ کی مخلوق ہے اور مٹی بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور دونوں جب مخلوق ہیں تو اللہ جس کے ذریعے سے جو چاہے گا وہ اسے حکم دے گا۔ شیطان اپنے تکبر اور عناد میں، اپنی بڑائی میں اس بات کو بھول گیا
تکبر عزازیل را خال کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد، کہ تکبر نے عزازیل کو برباد کر دیا اور آدم کے سامنے سجدہ کرنے سے روک دیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذلیل اور خوار ہو گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمیشہ کے لیے ذلت میں ڈال دیا، تو اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو جوڑ کر اللہ تعالیٰ سے ایک سوال کیا، اے اللہ مجھے مہلت دیجئے، انظرنی الی یوم یبعثون، قیامت کے دن تک مجھے آپ مہلت دیجئے، تاکہ جن لوگوں کے وجہ سے آپ مجھے آج جنت سے نکال رہے ہیں میں انہیں بہکاؤں، ورگلاؤں، پھسلاؤں اور گناہوں میں مبتلا کروں، اور تاکہ سب کے سب میرے ساتھ آخر میں جہنم میں جانے کے مستحق بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابلیس تو مہلت مانگتا ہے انہیں بہکانے کے لیے، پھسلانے کے لیے، جہنم میں لے جانے والے اعمال کروانے کے لیے، جا میں نے تجھے مہلت دے دی، لیکن جو بھی تیری پیروی کرے گا ان سے اور تجھ سے میں جہنم کو بھر دوں گا، لیکن میرے کچھ بندے ایسے رہیں گے جو تیرے بہکاوے میں، تیرے پھسلاوے میں، تیرے کہنے میں نہیں آئیں گے بلکہ میری عبادت میں مصروف رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھنے کا فیصلہ کیا اور ابلیس کو اللہ نے مہلت دی اور جنت سے نکال دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جو باتیں کہی گئی ہیں ان پہ یقین کامل نصیب فرمائے، اور شیطان کے ہر قسم کے مکر و غرور سے اور مکر و فریب سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ میری آپ کی اور پوری امت مسلمہ کی تکبر سے حفاظت فرمائے، کہ تکبر ہی وہ بری چیز ہے جس نے ابلیس جیسے جن کو، جسے اللہ نے فرشتوں کا سردار بنا دیا تھا، تکبر کے وجہ سے اللہ نے کیا کر دیا، ہمیشہ ہمیشہ کی ذلت کا توق اس کے گلے میں ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے ہمیں محفوظ فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔